نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں، بعینہ ہی آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ ما انا بباسط، میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں بڑھانا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تیرے اوپر پڑے، تیرا بھی تیرے اوپر پڑے، تو میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ گویا انکار کیا اس نے۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس لیے میں نے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، تو یہاں بھی وہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اقرا، مطلقاً اقرا، پڑھو، نہ پتہ کیا پڑھنا ہے، نہ پتہ کہاں پڑھنا ہے، کس کے نام پر پڑھنا ہے، منزل کیا ہے، کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اقرا ما انا بقارئ۔ اور جب وہی جبریل اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا۔ اب نہ پڑھنے اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ نہ پڑھنے اور پڑھنے میں فرق یہ ہے، سبحان اللہ، کہ اگر آپ کو ایسی تعلیم دی جائے جو بے مقصد ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کی جائے۔ ایک ہوتا ہے بد مقصد، برا مقصد، ایک ہوتا ہے بے مقصد، کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، یہ جو سکولوں پہ لکھ لیتے ہیں اقرا، آپ میڈیکل کی تعلیم پہ لکھ دیں اقرا، آپ ہر جگہ کوئی کسی بھی قسم کی تعلیم کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی پہلی وحی اقرا ہے، اور اوپر سے ایک اور کام بھی کرتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ حدیث ہر سکول پہ لکھی، یہ حدیث ہر کالج میں لکھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور اگر پرائمری پاس کرنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے، تو جس نے پرائمری پاس نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا معنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا ہے، تو جو ڈاکٹر نہیں بنا پھر وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اس کا مطلب انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا ہے، تو اگر جس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نہیں کی اس نے تو فرض ہی ادا نہیں کیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا معنی ہم نہیں جانتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ سنیے، جس ذات پر وحی نازل ہوئی اس نے ہمیں علم بھی بتا دیا کہ جب بغیر اللہ کے نام کے پڑھایا جا رہا ہو، بغیر کسی مقصد کے پڑھایا جا رہا ہو، تو ایسی تعلیم نہ حاصل کرنا حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا نہ سمجھیے کہ یہ یونیورسٹیاں آپ کا علم اور آپ کے علم کو فروغ دے رہی ہیں، یا یہ کالج آپ کے علم کو فروغ دے رہے ہیں۔ اگر دین کا علم بچا ہے تو ان مدارس کی وجہ سے بچا ہے۔ وہ العلم ہے، العلم، طلب العلم، العلم کی طلب وہ فرض ہے ہر شخص پر، جو باقی علوم و فنون وہ فرض نہیں ہے۔ وہ دین کی تعلیم جو وحی کی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم، وہ حاصل کرنا فرض ہے۔ اور فرض تعلیم میں اور آپ، ہم چاہے والدین ہیں چاہے ہم اولاد ہیں، ہم سب پر حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے بنیادی کتاب و سنت کی تعلیم حاصل نہیں کی، یا اس نے اپنے بچوں کو کتاب و سنت کی تعلیم نہیں دی، تو وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ہاں، اس بنیادی تعلیم کے علاوہ جو فرض ہے، آپ کسی چیز میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں یا کرانا چاہیں، جتنی مرضی کرائیں، چاہے آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، چاہے آپ اس کو انجینئر بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن بنیادی تعلیم اسلام اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا المیہ ہوا جب اسلام اسلامیات بن گیا۔ جب یہ اسلام تھا تو اس کا تعلق ہر مسلمان کی زندگی کے سے تھا، پھر وہ جو بھی پڑھ رہا ہوتا تو اس کے ساتھ اسلام کا تعلق ہوتا تھا۔
اب یہ اسلامیات بن گیا ہے، اب یہ ان کے برابر آ گیا ہے۔ اب سمجھا جاتا ہے جو کیمسٹری پڑھنے والا ہے اس نے تو اسلام نہیں پڑھنا، اب جو انگلش پڑھنے والا ہے اس نے تو اسلامیات نہیں پڑھنی، کیونکہ اسلامیات ایک برابر کا سبجیکٹ ہے۔ حالانکہ یہ اسلام ہے، اس کا ہر مسلمان کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، وہ چاہے انگلش پڑھے، چاہے کیمسٹری پڑھے، چاہے فزکس پڑھے، چاہے کچھ بھی پڑھے۔ اور آج کے دور میں جو علوم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، بس ایک ہی حرکت کی گئی ہے کہ ہمارے علوم کے اندر سے اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو نکال دیا۔ میتھمیٹکس اچھا علم ہے لیکن اس میں سے خدا کے تصور کو باہر کر دیا گیا۔ کیمسٹری فزکس کو سیکولر کر دیا گیا ہے۔ یہ اگر اس کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ اس علم کو پڑھا جائے جو وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے والا علم ہے، لوگوں نے سمجھا یہاں دین اور دنیا کا مقابلہ ہے تعلیم کے والے، اور دین اور دنیا کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ہے العلم کا خواہشات نفس کے ساتھ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کی طرف اگر آپ نے خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے اوپر علم آ گیا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا نہ کوئی کارساز ہوگا۔ تو یہاں دنیا میں دو نظام ہائے تعلیم چل رہے ہیں، ایک خواہشات نفس کو پورا کرنے والا نظام تعلیم ہے، ایک وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے والا نظام تعلیم۔ دین اور دنیا کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنا اور خواہشات نفس کی تکمیل ہے۔ اگر کوئی قرآن اور حدیث بھی پڑھ رہا ہو، مقصد اس کا اپنی خواہش کی تکمیل ہو، تو وہ دین اس کو پکڑوا دے گا۔ اور اگر اس نے بنیادی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ کمپیوٹر کی تعلیم لیتا ہے، وہ میڈیکل کی تعلیم لیتا ہے، وہ اچھا بہترین کردار والا مسلمان ہے، اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے ساری ذمہ داریوں کا احساس بھی ہے، علم بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے العلم کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ باقی وہ اسپیشلائزیشن کسی بھی چیز کی حاصل کرے، وہ وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے والا ہے۔ لہذا مقابلہ ان دونوں کا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مغرب کے اندر کیا ہے، مغرب نے کیا کر دیا، مغرب نے ایک ہی کام کیا ہے کہ خدا کا انکار کیا ہے اور سارے علوم کو بے خدا بنا دیا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یہ جو 1789 سے لے کر جتنا جو انقلاب فرانس کے بعد جتنی ان کے اندر تعلیم کی ترقی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ شاخ نازک کیا ہے؟ وہ شاخ نازک یہ ہے کہ آپ نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے پورا نظام تعلیم کھڑا کر دیا، آپ نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے پوری تہذیب کھڑی کر دی۔ اور خواہشات نفس کی تکمیل ہوتی کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کی بڑی سے بڑی خواہش، انسان کی دو خواہشات بہت سب سے زیادہ جو انسان کی سٹرونگ سب سے زیادہ مضبوط خواہشات ہیں وہ دو، ایک بھوک اور ایک اس کی جنسی اشتہا۔ یہ دونوں ہی ایسی ہیں کہ جو ہی یہ پوری ہوتی ہیں نا تو اس کے بعد بیزاری شروع ہو جاتی ہے۔ شدید بھوک لگی ہوئی ہو، سامنے کھانا آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میں تو آج ایسی کی تیسی کر دوں گا، کتنا کھا جاتا ہے بندہ، ایک روٹی نہیں تو دو روٹی، دو نہیں تو تین، اس کے بعد وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، بندے کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہی حالت جنسی خواہش کی ہے۔ تو شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ اور بھائی اللہ نے یہ وحی الہی اس لیے نازل نہیں فرمائی کہ تم اس کو برے مقاصد کے لیے یا بے مقصد یہ زندگی بتا دو۔ اور اللہ کا شکر ہے ہر دور میں حکومتی دستبرد سے آزاد اللہ کے فضل سے یہ مدارس چھوٹے چھوٹے اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے آئے جو آج تک دین قائم ہے۔ اور یہ جو اللہ نے توحید اور سنت کا مرکز بنایا ہے، یہاں بھی وہی تعلیم الحمدللہ مجھے چیمہ صاحب نے بتایا کہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہی مسجدوں کا بنیادی مقصد ہے،
یہ اگر توحید و سنت کا مرکز نہ ہو تو مسجد کی چار دیواری کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان چھوٹے چھوٹے جو دین کے مراکز ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اس مسجد کے منتظمین ہیں، جتنے اس کے معاونین ہیں اور جتنے اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہم سب کو باقاعدہ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی بھی اس طرح کی مسجدیں جہاں جہاں بھی بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے اور ان سب کو توحید و سنت کا مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔